بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے جو کل ایک خطاب کیا ایک تقریب سے، اور اس تقریب کے خطاب میں دونوں نے، وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اب آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پاکستان جو ہے وہ اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہوا ہے، اور کسی بھی قسم کی سازشیں پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان چند سالوں میں دنیا کی طاقتور ترین معیشت بن کر ابھرے گا۔ تمام باتیں تمام دونوں جو تھی وہ تقاریریں لوگوں نے سنی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ مولا کریم ان کی زبان مبارک کرے، اور ایسا ہی ہو جیسا ہمارے آرمی چیف صاحب نے فرمایا یا وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا۔ خدا کرے کہ ایسا ہو تاکہ ہمارے ہاں خوشحالی ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری معاشی صورتحال مستحکم ہو، ہمارے یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو، اور ہم دنیا میں ایک باعزت قوم بن کر ابھریں۔ لیکن یہ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف صاحب نے فرمایا اور لوگوں نے سنا بھی اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اب اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ معیشت کی بحالی، معیشت کی بہتری، معیشت کے حوالے سے جب آپ ذکر کرتے ہیں، تو میں دونوں کو مخاطب ہوں، وزیر اعظم صاحب کو بھی اور آرمی چیف صاحب کو بھی، کہ جناب آپ اس وقت اس معاشی ہب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی آپ کراچی کو بھول جاتے ہیں، معاشی ہب، پاکستان کا معاشی ہب کراچی، جو آپ کو 70% ریونیو دیتا چلا آ رہا ہے قیام پاکستان سے لے کر تاحال۔ آپ کی معیشت، اس ملک کی معیشت کا دار و مدار اس شہر کراچی پر ہے، لیکن کراچی میں سب سے بڑا تو امن و امان کا مسئلہ ہے، پھر دوسرا سیاسی استحکام نہیں ہے۔ آپ جب تک اس شہر کے رہنے والوں کو سیاسی استحکام نہیں دیں گے، امن و امان اس شہر میں پیدا نہیں ہوگا، تو آپ پورے ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں کہ پوری ملک کی معیشت جو ہے مستحکم ہوگی، ہم ایشین ٹائیگر بننے جا رہے ہیں، ہم ایک بہت بڑی معیشت بن کر ابھریں گے، تو کیسے ابھریں گے؟ میرا آپ ان ذمہ داروں سے سوال ہے کہ جب کراچی میں سکون نہیں ہے، کراچی کا ٹیکس دینے والا شخص، اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اس کو سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دے سکتا، یہاں کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، یہاں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہاں کے مینڈیٹ کو زبردستی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا 2 روز قبل محض الطاف حسین کے نام پر نکالے جانے والی ریلی کے بعد جو طوفان بدتمیزی کی گئی ہے شہریوں کے ساتھ سندھ پولیس کی جانب سے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کے مینڈیٹ کو دبایا جا رہا ہے، کراچی کے لوگوں کی خواہشات کو دبایا جا رہا ہے، کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کراچی کے لوگوں کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگوں کو پوسٹنگیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی ہب بننے جا رہا ہے، معیشت جو ہے وہ پاکستان کی مستحکم ہونے جا رہی ہے، ہم 10 سال کے بعد اس کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے۔ آپ مجھے یہ تو بتائیے جناب وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنا ٹیکس کراچی کا لالو کھیت جو لیاقت آباد مارکیٹ ہے وہ دیتا ہے، لیاقت آباد مارکیٹ جو ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور ٹیکس دیتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کو مائنس کر کے سندھ میں کتنا ٹیکس، سندھ کے جو ہمارے وڈیرے ہیں، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سالہ حکومت میں مجھے یہ جواب چاہیے آپ لوگوں سے کہ اس 15 سالہ دور اقتدار میں جو ان لوگوں نے انجوائے کیا ہے، 2700 ارب
ان کو ٹیکس ملا ہے، ان کو ریونیو ملا ہے، سندھ کے کسی ایک حصے میں مجھے بتائیں کہ کوئی انڈسٹری لگائی گئی ہو، کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا ایم این اے، ایم پی اے یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے منتخب جو لوگ ہیں وہ بتائیں کہ سندھ میں کسی نے ایک فیکٹری لگائی ہو، یہاں کی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری، کوئی ہیوی انڈسٹری لگائی گئی ہو یا کوئی چھوٹی انڈسٹری لگائی گئی ہو. آپ کو 15 سالوں میں کوئی ایک ایسا ریکارڈ نہیں ملے گا کہ جو سندھ کے علاقے میں سندھ میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی انڈسٹری لگائی گئی ہو. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہے ہیں. پوری پارلیمنٹ میں سندھ میں جتنے اراکین اسمبلی ہیں، رکن اراکین قومی اسمبلی، ہمارے معزز، ہمارے سینیٹرز، ہمارے وزراء اور ہمارے اراکین اسمبلی، وہ بتا دیں کہ تمام لوگ مل کر اپنا ٹیکس جمع کریں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور بتائیں کہ وہ کراچی کے ایک تاجر کے مقابلے میں اتنا ٹیکس ادا کرتی ہے. پوری پارلیمنٹ، پوری سندھ اسمبلی، سینیٹرز، اراکین قومی اسمبلی سب جمع کر کے بتائیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ تمام اراکین اسمبلی، پارلیمنٹرین کراچی کے ایک تاجر کے مقابلے میں ٹیکس ادا نہیں کرتے ہوں گے. تو ہماری صورتحال یہ، آپ مینڈیٹ کو دبا رہے ہیں، آپ لوگوں کو پاکستان بنانے والی اولادوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک قیادت، ان کا ایک لیڈر ہے، وہ اس لیڈر کو اس شخص کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس لیڈر کے خلاف، جس کا نام الطاف حسین ہے، اس کے خلاف پابندی ہٹائی جائے. جو پابندی آپ نے لگائی ہے اس کو سیاسی آزادی دی جائے، کراچی کے شہریوں کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، کراچی کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینے کی اجازت ہو، کراچی کے لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا جائے، کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. یہ معاشی ہب ہے. اگر آپ اس معاشی ہب کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان کو معیشت مستحکم کرنے کی بات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سے وسائل ہیں جو آپ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے جا رہے ہیں؟ اس معاشی ہب کا شہری مطمئن نہیں ہے آپ سے. اس کراچی کے اس شہر میں رہنے والا لوگ جو ہیں عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہاں کے لوگ مسلسل بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہے. یہاں لوگوں کی اپنی جان جو ہے وہ تحفظ حاصل نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو معاشی ہب بنانے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ صرف دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب آپ اس شہر کے لوگوں کی مایوسی کو دور کریں گے، یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، اور یہاں جس طرح سے سندھ حکومت من مانی کرتی ہے، جب چاہتی ہے جس کو ایم پی اے کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیل بھیج دیا جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں راہ کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر اس شہر میں آپ نے جو فورسز ہیں، جو میں پولیس کے متعلق میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مقامی جو پولیس ہے یہاں، اگر مقامی سطح پر پولیس ہوگی تو وہ اس شہر میں امن و امان قائم کر سکتی ہے، لیکن باہر سے بلائے گئے جو پولیس افسران ہیں وہ اس شہر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. میں بار بار کہتا ہوں کہ کراچی کے 93 تھانوں پر ان ایس ایچ او کو تعینات کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، جو اراکین اسمبلی کے کچن چلا رہے ہیں یا جو ان کی اوتاقیں چلا رہے ہیں. اب جب اس علاقے کا ایس ایچ او کسی ایم پی ایم این اے کی اوتاق چلائے گا، اس کے بنگلے کے اخراجات برداشت کرے گا، تو پھر آپ اس سے کس قسم کی توقع رکھیں گے؟ کیا وہ امن و امان برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہاں ڈکیتی کیوں ہوئی ہے، اس علاقے کے حالات کیوں خراب ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلے تو اس کو اتنے پیسے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایم این اے کی اوتاق کا خرچہ برداشت کرے، اس کا کچن چلائے، اس کی عیاشیاں پوری برداشت کر سکے، اس کے اخراجات برداشت کر سکے، اس کے بعد پھر اس کو اپنے بھی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جناب کراچی پاکستان معاشی ہب بننے جا رہا ہے اور ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ہم پر مسلط نہیں کی جا سکتی، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ اس صورت میں
کہ جب اس ملک میں امن و امان کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا، خاص طور پر کراچی جو معاشی ہب ہے، یہاں جب تک امن بحال نہیں ہوگا، جب تک شہریوں کے حقوق بحال نہیں ہوں گے، جب تک شہریوں کو سیاسی آزادی حاصل نہیں ہوگی، شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور کراچی کا حل ایک ہی ہے کہ الطاف حسین کو سیاسی آزادی دی جائے اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ اگر آپ کو کچھ شکایتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ غلط لوگوں کی نشاندہی کریں، آپ قیادت سے رابطہ کریں، تو آپ معاشی طور پر پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن خواہ خواہ اس شہر پر جو پاکٹ جماعتیں مسلط کی جائیں گی، گھر میں بیٹھ کر جماعتیں بنائی جائیں گی اور بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کر جو جماعتیں بنا کر عوام پر مسلط کی جائیں گی، وہ معاشی مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ اس ملک کا معاشی مسئلہ وہی جماعتیں حل کریں گی جن کے عوام میں روٹس ہیں۔ لہٰذا اگر اس معاشی ہب کراچی کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے تو پھر پاکستان کا معاشی حل بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔